فرمائیں بات بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی نفیس احمد تم سے بالکل اپنے بچے ہیں، خوشی ہوئی، اللہ علم عمل میں برکت دے۔ مولانا اصل تو یہ ہے نا اسلامی حکومت، مطلب حکومت جو ہے، جو اسلام ہے وہ حکومت سے الگ نہیں ہو، مطلب یہ سرے کی بات۔ ہاں جی، حکومت کو نظر انداز کر کے تو دین کی باتیں کرنے نہیں دیتا ہے، حکومت کو الگ کر دیا جائے، دین نام کی کوئی ہے۔ اور جیسے رات کی بات ہو رہی تھی کہ جو علماء ہیں وہی حکام کو چلانے والے ہیں، مطلب اگر جیسے بہت سارے جو لکھے ہیں احکام سلطانیہ، اور اس کے اندر انہوں نے حکام کے لیے شروط یہ لکھی ہیں کہ وہ عالم اور وہ سمجھتا ہو، اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کے پاس ایک کیبنٹ ہونی چاہیے جس سے وہ پتہ کرے۔ تو خلیفہ اور سلطان جو حاکم میں ہوتے ہیں اس کے لیے مجتہد کی شرط رکھی ہے کہ وہ مجتہد ہو، خود قرآن و سنت بات کر سکے۔ پھر بعد میں جب مروکیت آئی، نالائق حاکم بھی آ گیا، پھر شیخ الاسلام ساتھ رکھ لیا، اس سے مدد لیتے آہستہ آہستہ کوئی جاتا۔ مولانا یہ آج کل کے جو دور ہے، یہ خاص طور پر پاکستان اور بہت سارے ملکوں کے اندر جو جمہوریت کا نظام چل رہا ہے، اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کے اندر جا کے جیسے لوگ کہتے ہیں اس میں جائیں گے، اس کو بدل دیں گے، کیا اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ تو آج کل جو جمہوریت ہے اس میں انہوں نے جانا کیا، پہلے سے نفیس ہم طے کیا ہوتا کہ ان کو جلانا ہے، ان کے حق میں جسیتوں کو رجحتیں ہو جاتی ہیں، پرچیاں ڈلواؤ، ڈرامے کے طور پر انتخاب کراتے ہیں، رزلٹ پہلے میں رکھتے ہیں۔ یہ قصور جمہوریت کا تو نہیں، اصل میں لوگوں کی اپنی شرارت ہے۔ جمہوریت تو نظام بہت اچھا ہے، بجائے خون خرابے کے نا آرام سے عوام سے پوچھو 4-5 سال بعد یہ حکمران اچھے ہیں رہنے کے اوپر، نیک نیتی سے انتخاب کرائیں، دخل نہ دیں، کوئی پریشر نہ ڈالیں، لوگ خود ہی برے لوگوں کو چھانٹیں گے ایک دو انتخابوں، مگر ہونے نہیں نہ دیتے۔ جو لوگ جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں ان سے بٹا کر پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ کہ حاکم میں کس طرح پھر حکومت سنبھالے اور اس کی موت پر کس طرح فیصلہ ہو، تلوار چلے، لوگ طاقتور ہو، قبضہ کر لے، مسلط ہو جائے، اس کو بھی نہیں مانتے، پھر کیا کہتے ہیں حافظ سعید جیسے اللہ ان کو سلام رکھے، اس پر اتحاد کریں گے۔ میں نے کہا اتحاد کب کرنا، پہلے بتاؤ نا کیسے بنا کریں گے کہ بھائی لڑا کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کر کے قبضہ کریں گے، یا جو طاقتور ہوگا ملک میں سے وہ چھین لے گا۔ مولانا شورا کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ شورا تو ہے نا کہ خلیفہ اور اپنے ساتھ مشورے کے لیے پھر اچھے لوگوں کو پہلے وہ چنا تو جائے نا، اب یہ آہستہ آہستہ قائل ہو گئے یا وراثت کے کہ باپ کے بعد بیٹا، جیسے یہاں کر رہا، یہ انہوں نے اپنا لیا۔ وہ انتخاب جو تھا، اب میرے خلاف جو کالم میں رسالہ لکھا ہوتا تھا، اس نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا کہ حضرت عمر نے کہا وہ وہاں کوئی نہیں، مصنف عبدالرزاق میں نے کہا یار یہ بخاری ہے، یہ حضرت عمر کا خطبہ کہ جو آدمی بغیر مشورے کے حاکم بنے وہ اور جو اس کی بیعت کرے دونوں اس لائق ہے کہ ان کو قتل کرے، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کیوں بنے؟ صحیح بخاری میں سے نکال چلتا ہے کہ پڑھتے تم خود نہیں ہو اور یوں کہہ دیتے ہو کہ یہاں ہے نہیں۔ یہ جمہوریت ہے، جو مشورے کے بغیر بنتا ہے وہ بھی قتل کرو اس کو، اور جو اس کی بیعت کرتا ہے اس کو بھی قتل۔ لیکن جمہوریت میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک شرابی کی اور ایک عالم کی برابر ہے۔ یہ خضر بیٹا اس جمہوریت کی آپ بات کریں، اس طرح تو بے جو ہے لفظ تو مشترک کہ ہم بھی خلیفہ فروخت کریں، کفار ان کے سود بھی ہوگا، جوئے ہوں گے، ہمارا پاک ہوگا۔ جمہوریت جو ہے وہ صرف ہے کہ عوام کی مرضی سے ایک آدمی جو ہے نا اس کو حکومت کرنی چاہیے، اور ظاہر بات ہے اس میں نہ بھی کوئی دلیل ہو، عقل کی بات ہے، اگر لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے تو اس کے حکم کیسے مانیں گے؟ شورش ہی ہوتی رہے گی۔ خلیفہ تو ہوگا نا جس کے دل و جان سے لوگ پسند کریں، تو اشارہ کرے سر کٹوا دے، اس لیے یہ بل جو ہے نا کہ لوگ راضی ہوں اس پر، رائے عامہ، یہ تو کوئی اس کے لیے طریقہ آپ اپنا حاصل کر نہیں پڑتے، ایسا حکمران اس کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے کرے، حضور نے فرمایا یہ ہم ان کے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکے، زیادہ لوگوں کو دیندار نہیں بنا سکے، اس لیے پھر انہوں بروں نے برا ہی چلنا، آپ کی بات ٹھیک ہے، پہلے یہ جماعتیں کوشش کریں نا کہ معاشرہ جو اس میں زیادہ لوگوں کو ہو جائے، تبلیغ کریں، ایمان اور چیزیں درست کریں، یہ لمبا کام ہو سکتا ہے۔ نور علیہ السلام کی طرح ہمارے ساتھ 7 آدمی کشتی میں سوار، یہ کڑوا گھونٹتا نا، یہ دینی جماعتیں نہیں، کوئی آسان راستہ تلاش کر کے کچھ بھی نہیں بنتا، نہ دین ملتا نہ دین۔ جیسے حضرت عمر نے جو ہے ایک بنائی تھی 6 کی شورا بنائی تھی اور ان کے سپورٹ کر دیا تھا کہ آپ جو ہے ایک کو کر لیں۔ بیٹا وہ زمانے کی باتیں ہم سمجھیں،
وہ سارا معاشرہ رسول اللہ کی دعوت اور تبلیغ سے ایک پاک معاشرہ بن چکا. اس دودھ سے مکھن اچھا ہی نکلا تھا. 6 انہوں نے چنے تو وہ اگر انتخاب بھی ہوتا نا بیٹا ایمانداری سے تو 6 ہی آنے تھے سامنے. ان سے بڑا اس دور میں کون تھا؟ اس لیے حضرت عمر نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہی ہے جن کو تم نے چننا. میں نے یہ پینل بنا دیا ہے چھانٹو. ان میں سے ایک بیٹا لاکھوں لوگ اس کے پیچھے تھے ووٹ معمولی لوگ. حضور ان سے راضی تھے. چھوٹی کے لوگ تھے. شروع سے اسلام میں داخل ہوئے. انہوں نے جہاد اور قربانیاں کی تھی. اس لیے وہ چنے ہوئے لوگ تھے پہلے. مولانا جیسے یہاں پہ ابھی ایک کیبنٹ لجنہ دائمہ ہے جس میں 20 علماء ہیں. اگر سمجھے یہاں کا کوئی حاکم ہے اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے اوپر ذمہ داری چلی جاتی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا مگر وہ لجنا بھی تو آنے کا طریقہ ہونا چاہیے. وہ جیسے یہی آپ کہہ رہے ہیں اگر حکومت وقت اپنی مرضی کے 10 مولوی بنا لے یہ فیصلہ کیا کہ فساد ہی فساد ہے وہ خوشامدی ہوں گے نا. امت کا ہے نا ان کو حاصل. لیکن نفیس بھائی اس کے باوجود بھی تو ترتیب سے آ رہے ہیں نا. لجنہ بھی کیا فیصلہ نہ میں ایک کنسیڈر وہ لجنہ کا کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں. اگر ایسا ہو میں وہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں ہو رہا ہے. لیکن اگر ایسا بات تو وہی آ جائے گی نا کبھی ہمارے خاندان میں سے کوئی چلو تم بھی چلو وہ سمجھ آ گئی. وہ چکر کرتے ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ اصولی ہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ ان کی فرمایا لگے مسلمانوں کو صحیح راستہ بتایا. بہرحال غنیمت یہ جو کہا جاتا ہے ماننا چاہیے. کہہ دیجیے بہت اتنا ہے کیا حالات دیکھ کر نا ہمارے لوگوں میں کیسا نہیں. وہ اصل جیسے کہہ رہے ہیں نا بعض علماء بالکل کہتے ہیں جمہوریت نہیں بالکل یہ ان کی باتیں غلط. جب سوال ہوتا ہے نا پھر طریقہ بتاؤ نا کس طرح حکومت بنا کر پھر لاجواب ہو جاتے ہیں. نہیں بعض کہتے ہیں انقلاب اور وہ کوئی سمجھ نہیں. انقلاب یہی ہے کون خلافہ وہ مغل حکومتوں کی طرح مرا. بھائیوں نے تلواریں کھینچ لی. اورنگزیب نے باقیوں کو قتل کیا خود حکومت مار. یہی انقلاب ہوا کرے. نہیں خانہ جنگی ہو جائے گی. یہ کوئی حل نہیں. دنیا نے ٹھوکریں کھا کر نا جمہوریت کو پسند کیا کہ آرام سے لوگوں سے پوچھ لو کہ پسند ہے لڑنے دو ورنہ الگ کر. وہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں باقاعدہ کو موقع دیتے. کافر ہیں مگر موقع دیتے نا اپنا پروگرام بتاؤ منصوبہ بتاؤ. لوگ سب کا سنتے ہیں. باپ ادھر ووٹ دے رہا بیٹا ادھر ووٹ دے رہا. ہمارے یہاں نہ علم ہے نہ اس طرح آزادہ نہ انتخاب ہوتے ہیں. الزام دے دیتے ہیں کہ جمہوری کا جمہوری آنے کب دیے تم. جیسے ایک شعر ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر برا کے بعد. تو اس ٹائم زرداری کے خلاف کربلا ہونا چاہیے. وہ بھی جدید گورنمنٹ کے خلاف ہے تو ہماری بھی ویسی گورنمنٹ ہے. اس سے 2-4 آپ شاید آگے ہو ہم سمجھتے ہیں. ایک بات جو بیٹا یاد رکھنی چاہیے سارے بچے ان لوگوں کو اس حکومت نے مجبور کر. ورنہ شاید یہ خاموشی جب بیٹھے رہتے کہ چلو چلتا اور آگے کون سی یہاں اسلامی کیے دیا. جب جبر کیا نا کہ بیعت لینی ہے حالانکہ طالبہ بالکل غیر صحیح. حضرت ابوبکر نے صاحب نے بیعت نہیں کی. صاحب نے وعدہ کسی کو کچھ نہیں کی. اس کی آئے تھی کہ قرآن ٹھیک نہیں آزادی ہر شخص ووٹ خلاف تھا. حضرت علی راشد نے 6 ماری تھی. اگر جب حکومت توڑ جائے کہ نہیں زبردستی ان سے بیعت لڑنی اعلان کروانا کہ یہ حکومت صحیح ہے تو جس شخص کا بھی اس کے خلاف اس نے میدان نہیں آنا. پہلی چٹھی بیٹا جب ولید بن عتبہ کو لکھی اس نے یزید نے وہی ظالمانہ کہ ان ساروں کو بلا کر ان سے بیعت لو لا رخصت اپنی. اگر اس میں ذرا نرمی نہیں ہوئی. اب کچھ تو مکہ سے مدینہ سے بھاگ گیا عبدالرحمن بن بکر جیسے. وہ جو سامنے آئے انہوں نے پھر کہا تھا سوچ کر بتائیں. انہوں نے خود لوگوں کو تنگ کر دیا کہ اگر وہ خلاف رائے رکھنا ہے امیر معاویہ کے زمانہ سے انہوں نے ظاہر کر دیا تھا کہ ہم نہیں اس کو صحیح حکم مانا. عام بات بیٹا ایوب کے زمانہ میں رائے دوسرے صرف جو ہے نا کہ بغاوت کرنا یا اخراج اس پر حکومت نوٹس لے سکے. اگر وہ کہے میں نہیں آپ کو صحیح حکم مانتا آج بھی یہ کوئی جرم نہیں. مولانا صاحب ایک چیز ہم نے سنی ہے کہ باپ کے بعد جو ہے وہ بیٹا حق نہیں بنے گا شورا چنے گی. شورا بیٹے کو بھی چون کوئی بات نہیں. ویسے طور وراثت جو ہے نا کہ باپ مرا تو یہ جاگیر ہے
یہ میں نے ایک بات ہوئی تھی ان سے نا، انہوں نے کہا کہ یار جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ یزید جو ہے وہ بہت حافظ ہے، اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، اس نے کسی دنیا فتح کیا ہے، اور اس کی نا بڑے فضائل بیان کرتے ہیں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ان کو یزید کو حکومت دینا چاہتے تھے، بلکہ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ اتنا اہل ہے اس حکومت کے. تو یہاں پر کیا بیٹا دیکھیں، جیسے لجنا کی بات تھی نا نتیجہ میں، جو لوگ کہنے کہ وہ 4 ہیں، مگر جیسے 6 حضرت عمر نے کر کے 6 نہیں تھے پوری عمر. حضرت کے بیٹے عبدالرحمان، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، ادھر عبداللہ ادھر امام حسین، 4 بندے جو ہے نا یہ پوری امت کے نمائندے. ان چاروں نے حضرت معاویہ سے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ کی طرح چھوڑ دیں امت کا نہیں، یا حضرت عمر کی طرح کریں کہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر ہم ان سے کوئی بہتر آدمی تلاش کریں، یا حضرت عمر نے جیسے کمیٹی بنائی تھی وہ بنائے. وہ تینوں باتیں نہیں ہونے والی. کسی نے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اچھا داڑھی لمبی، یہ ساری باتیں آپ نے اپنی طرف سے جانتی. کوئی ایسا نہیں آیا تھا. بلکہ جو مورخین نے اسٹوری لکھی نا وہ بہت بری ہے. میں نہیں اس کو صحیح مانتا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے، امیر معاویہ نے انہیں معزول کر دیا، وہ سیدھے شام چلے گئے. انہوں نے کہا معاویہ میں تو یار ایک بڑا کام کر رہا ہوں، تیرے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لیے لوگوں کا باہر کر رہا ہوں، اپنا عہدہ بحال کرانے کے لیے یہ رشوت دے. تو امیر معاویہ نے کہا یہ کام ہو جائے گا. وہ بھی جانتے تھے کہ بچہ کیسا ہے، حضرت عثمان کے زمانہ میں پیدا ہوا، ابھی بڑے بڑے صحابہ زندہ، 2 تو وہی تھے اشرا بشرا میں سے زندہ. کہا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہاں کوفہ میں سنبھالوں گا، بصرہ زیاد کو کہو چلو دوبارہ انہیں گورننگ مل گئی. یہ کہانی اس لیے انہوں نے یہ نا اشارہ کر کے ان کو پٹری پر چلایا تھا. اور باہر نکلے تو کہنے لگے میں معاویہ کا پاؤں ایک ایسی رکاب میں ڈالا ہوں جس سے یہ قیامت تک نہیں ڈالتا، اس پر لعنتی پڑتی ہے. وہی میرا شعبہ کہنے. ان باتوں کو بیٹا کیا مانے دفاع کرو. کسی نے اس کو نہیں کہا کہ بناؤ، بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ نہیں بنا لیا. لوگ چیختے رہے کہ پہلے نمونے کیا، یا نبی علیہ السلام کا کرو یا ابو بکر کا، کوئی بات نہیں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد جو خلافت آئی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، یہ ناسبی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد بھی حضرت حسن بنے اور حضرت علی ان کو بنا گئے. بالکل سفید جھوٹ جس کو کہتے ہیں وہ. حضرت علی رضی کا صاحب آتا ہے، جب ان سے لوگوں نے پوچھا نا کہ ان کو خلیفہ بنایا، انہوں نے کہا نہ میں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، ہم اب سے خوب جانتے ہو بعد میں دوسری گرفتاری میں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی کی وفات کے بعد پھر آئے نا مجھے، انہوں نے کہا امیر المومنین تو فوت ہو گیا، یہ ان کا بیٹا حسن اگر تم پسند کرتے ہو تو بیعت کر لو، ورنہ جس کی بیعت تو بیعت کرو. لوگوں نے اپنی مرضی سے کہا کہ ہم ان کو خلیفہ کریں. حضرت علی نے کوئی نہیں کر. یہ ان کے ذمہ بھی نا ایسی برائیاں دکھانا چاہتے ہیں، سب جھوٹی. مبشر بھائی پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں نے آپ کے 2 خطبوں میں یہ سنا ہے کہ آپ پاکستان کے نظام کے بڑی حمایت میں بہت باتیں کرتے ہیں، اس کی سلامتی کی دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ تو فرمائیے کہ کیا پاکستان میں اس وقت خلافت راشدہ چل رہی ہے یا کفر کا نظام جو جمہوریت سے اصل میں تعبیر کیا جاتا ہے وہ چل رہا ہے؟ اس وقت جماعت الدعوہ اور زید زمان دونوں خلافت کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اس طرف توجہ فرماتے؟ یہ جو باتیں نا ہوائی، میں ان سے متاثر نہیں ہوتا. میں نے ہر شے کو گہرائی کی حد تک دیکھا. اس لیے یہ کہنا کہ جمہوریت کفر ہے غیر اسلامی، یہ بالکل نادانی اور بے خبری کی بات ہے. اسلام کے سب سے زیادہ قریب جمہوری نظام کہ حکومت سے مشورہ لیا جائے اور لوگ جس کو پسند کریں وہ حکومت ہے. اب جیسے ہمارے اور دوسرے کام بگڑے ہوئے ہیں، اس میں جمہوریت کا کوئی بازار میں خرید و فروخت حرام کر رہے ہیں، سود لیتے ہیں دوسرے، وہ گناہ تجارت کا نہیں، لوگ غلط کرتے ہیں. جمہوریت کیا ہے کہ حکومت کرنے کے لیے لوگوں سے 2-4 بات پوچھا جائے کہ تم راضی ہو، یہ حکومت پر رہے، اگر ناراض ہوتے ہیں ان کو برطرف کر دو. سچی بات تو اتنی ہے جمہوریت، نہ کوئی دخل دے، نہ ووٹوں میں چوری ہو. اگر یہ کام ہوتے تو جمہوریت کو کیا بدنام کرتے ہیں، روئیں اپنی قسم کو. جمہوریت یہی ہے جو کہا گیا کہ حکومت جو ہے نا مشورے کے بغیر نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی نے جو خطبہ دیا صحیح بخاری، وہ جمہوریت ہے. کیا دعویٰ رکھ دو کہ جو مشورے کے بغیر حکومت سنبھالے اور جو اس کی بیعت کرے سب کے سر اڑا. کیا حق ہے نا کہ مسلمانوں سے پوچھے بغیر حکومت سنبھالے؟ وہی مشورہ من المسلمین جمہوریت، کوئی بری بات نہیں. خلافت جو کہتے ہیں خلافت کہیں پڑی ہے کہ وہاں اٹھا کر لا کے سیٹ کر دے.
پہلے خلافت کے لیے ماحول پیدا کرو. جو یہ علماء کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ پبلک ایسی بن گئی ہے کہ اگر ان پر اسلامی قانون لاگو کیا جائے تو مانیں گے؟ یہ تو وکیل اسی دن ہیرا پھیریاں نکال لیں گے، جج رشوت کھا لیں گے، پبلک جھوٹی گواہی دے گی، اسلام بدنام ہو کر جائے. دعا کرو کہ ان حالات میں اسلام یا نافذ. بالکل صحیح بات ہے. تم بدنام کرنا چاہتے ہو؟ پہلے لوگوں کے دلوں میں مکہ کی طرح ایمان پیدا کرو. 13 سال نبی کے گزرے تھے، پھر جا کر وقت آیا کہ لوگ حکم ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ ہوا میں جو عمارت کھڑی کرنا چلے، نہ بنیاد ہے نہ دیواریں، چھت کھڑا بنا دو. کیا چھت بنائی ہے؟ خلافت سنبھالنی ہوتی ہے 30 سال بعد ہی نہ ختم ہو جائے. خلافت پر قائم رہنے کے لیے بہت ایمان چاہیے. نہیں سنبھلی، حضرت عثمان رضی سے کام خراب ہو گیا، بعد میں ہوتا گیا. خلافت کی کوئی نہ بات کرے. خلافت کے لیے پوری پبلک میں محنت کرو، اسکول کالج کھولو ایسے جہاں دین دنیا دونوں سکھائی جائے. بچے نکلے کسی مدرسے میں جا کر انہیں اسلام نہ پڑھنا پڑے، وہاں سے عالم نکلے، وہاں سے دنیا کا انتظام چلانا سیکھ کر نکلے. کرسیوں پر جائیں، اپنے آپ ہی اسلام آ جائے گا ساری حکومت. اب کیا کہ دینی مدرسوں میں بھیج دیں، متعصب بن جائیں، کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی ٹھپا لگ جائے گا اپنے اپنے گروہ کا کہ ہم ہی مسلمان باقی کافر. یہ دینی مدارس جو ہے نا انتہائی نقصان ہے. اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں ایسا ادارہ دین کو تباہ کرے کہ اپنے فرقوں کی باتیں دماغ میں بٹھا دیتے، دوسروں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہتی. یہ مانتے ہی نہیں کہ وہ بھی یار کلمہ گو ہے، مسلم ہیں، بھائی ہیں. نہیں، ہر جگہ یہی ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار ہم باقی کا. اور جو سرکاری مدارس ہیں وہاں سب کچھ سکھاتے ہیں مگر دین نہیں. اگر اسلامیات کا ایک پیریڈ رکھا، بچہ جانتے ہیں کہ وہ مذاق ہی ہے نا، کہ اگر لوگ وہاں قرض حاضری لگواتے ہیں اس ٹیچر کو سب سے زیادہ بے قدر سمجھیں کہ یہ کیا اسلامیہ. پہلے کوئی امت کی فکر کرو کہ ان میں ایمان آئے، پھر ایمان آ جاتا تو پھر قانون کچھ بھی ہو نا خیر ہوتی. جو بچیاں آئی تھیں رات، کیسی بات ایمان کو تازہ کر کہ ماموں کو کاروبار تھا اس کا، ان کی ماں نے نا 5 لاکھ دی، ہمارا بھی شامل کرو. نقصان ہو گیا، کچھ نہ رہا. اب ماموں 1 لاکھ لے کر پھر لیا کہ یہ لے رہو باقی میں دے دوں گا. اب وہ پوچھنے آئی کہ ہمارے لیے وہ لینا جائز ہے یا نہیں. حیران رہ گیا کہ اس دور میں بھی ایمان ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا تمہارے لیے حلال نہیں. جب کاروبار کے لیے ویسے قرض دیتی ہیں الگ سا، جب کاروبار کے لیے آپ جانتی ہیں ماموں کا قصور نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا. اب آپ کا لینے کا حق انہوں نے کہا نہیں ابھی جا کر ہم لاکھ بھی واپس کریں. ایمان پیدا ہو جائے تو کسی قانون کوئی بھی ہوگا، آدمی کا ایمان اسے مجبور کرے. اب دیکھیں جب قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئیں کہ چور اور چورنی کا ہاتھ ہی کاٹ دیں، جیل نہیں ٹہلی. تو ایک آدمی جس نے ایک قبیلے کے اونٹ چوری کیے کر کھا گیا، تو کوئی پتہ نہیں لگا، سراغ نہیں مل سکا، بات ختم ہو گئی. جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے کہا اگر توبہ کرنا چاہتے ہو نا تو دوزخ سے بچنا تو ہاتھ کٹوا. کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی اب اس کے خلاف کیسری وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول فلاں قبیلے کے جو اونٹ چوری ہوئے تھے نا میں نے کیا، آپ میرا ہاتھ کاٹ. اب اس کا جو ہاتھ کاٹا گیا اس نے اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑا اور کھڑا کر کے کہا کہ تو نے تو چاہا تھا کہ میرے سارے بدن کو دوزخ میں لے جائے، مگر شکر ہے میں نے تجھے کٹوا کر اپنے باقی جسم کو دوزخ سے بچایا. اب ایمان کی لذت ہو تو پتہ چلے گا. ایمان تو ہے نہیں. ہم مولوی حضرات میں بات ہے کہاں ایمان تو یقین رکھے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا، جو ریکارڈ ہے مرتب ہو رہا. کون مدد کو آئے گا، جنت اور جہنم ہوں گے وہاں، یا ہمیشہ کا سوکھا یا ہمیشہ کا لاभ. یہ باتیں دلوں میں بٹھاؤ کوٹ کوٹ کر، اور اس کے لیے دلیلیں دو جو لوگوں کے سوال ان کا جواب بالکل یقین ہو جائے. آنکھیں دیکھی بات طرح جس طرح اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں بیٹھا میں بول رہا ہوں تم سن رہے، اس طرح کا یقین کہ بلانا بھی چاہے بلا نہ سکے. ہر وقت پٹی یہ گھومتی رہ کے اللہ دیکھ رہا بصیروں میں ماتم جو کر رہے ہو اس کی نگاہ تو زون ما کنتم تعملون، جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. اور کوئی وہاں تمہارا حمایتی سفارشی نہیں. یہ ایمان تھا جو اللہ کے رسول نے 13 سال محنت کی. ہم کیا نبی تھے، آخری کتاب سے بڑی مشکل ڈاکو ولی رہدنا از حفظ رہبر. اقبال کہتے ہیں اس قرآن کی برکت سے جو ڈاکو تھے نا وہ پھر رکھوالے بن، دوسروں کو کیا لوٹنا تھا ان کی حفاظت کرنے والے بنی. اب سب جماعتیں نا خیالی باتیں اسلام لے آؤ یہ کرو، تو کس طرح آئے گا؟ الٹا قانون نافذ کرو گے، سارے بے ایمان وکیل کوئی ہیرا پھیریاں نکالیں گے، جج رشوت کھا لیں گے، جھوٹے گواہ پگڑیاں باندھی بڑے بڑے چودھری پھر رہے ہیں معذب عدالتوں میں، دلا دو گواہی.
حالانکہ وہ نہ جانتے ہیں نہ کچھ نہیں، کہے بتاؤ ہم بات کو جا کر دیتے. ایسے ماحول میں اسلام کے نافذ کی باتیں نہیں کرنی، ایمان کی کرنی. ایمان پھیلاؤ مدارس اور مساجد کے لیے. امین